وہ ڈفر نہیں ہے تمہاری طرح. اس کے آڑ میں FCC تعینات کرتے ہو. اور پھر جو کشمیر میں پولیس ہے، وہ ایک بندہ اپنے حق کی آواز اٹھاتا، وہ کہتا ہے میں نہتے کشمیری پر گولی نہیں چلاؤں گا، انسپیکٹر جو تھا اس کو تمہارے لوگ سرعام گولی مار دیتے ہیں. یہ کیا دہرا رہے ہو؟ یہ 1947 نہیں ہے، یہ 1972 نہیں ہے، 71 نہیں ہے، ڈھاکہ کی گلیاں نہیں ہیں. یہ ڈھاکہ کی گلیوں میں بھی جو تمہارے ساتھ ہوا نا، وہ تم کو پتا ہے. ارے تم تو ابھی 45 سال سے اپنی پتلونیں واپس نہیں لا سکے ہو وہاں سے. کیا تم چاہتے ہو تمہارے پاس زیادہ پتلونیں ہیں، دوبارہ کشمیر میں چھوڑنا چاہتے ہو؟ شعور سیکھو، عقل سیکھو، آج بھی وقت ہے. سدھر جاؤ، سدھر جاؤ. تم چوکیدار ہو اور چوکیدار کی اوقات پر آ جاؤ، اور اس ملک کو اقتدار، اس ملک میں جمہوری لوگوں کو دو. ان لوگوں کو دو. میرا کوئی اس سے ڈاؤٹ نہیں ہے کسی مذہبی تنظیم ہے جس نسل سے تعلق رکھتا ہے، جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، ان کو پتا ہو ہماری پارٹی کا منشور کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے یہاں پہ رہنے کا. آج تک پاکستان صرف قبرستان بن رہا ہے. ہر بادشاہ اور انسان پاکستان چھوڑ کے نکل رہا ہے. کیوں؟ تمہاری وجہ سے. تم نے انڈسٹری تباہ کر دی اس ملک کی. اور پہاڑوں پہ رہنے والے پہاڑی ہے کشمیری، جنہوں نے عرب کے ریگستانوں میں گرمی میں پیسہ کما کے بلڈنگز کھڑی کی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنے گھر بھی عرب کے پیسوں سے بنائے، جنہوں نے یورپ کے پیسوں سے کوٹھیاں بنائیں، جنہوں نے اتنی مشقت سے اپنی تعلیم حاصل کی، اور پھر بھی تمہارے خلاف بغاوت پہ نہیں اترے تھے وہ لوگ. تم نے ابھی ان پر بھی گولیاں چلا لی. سوچو. افسوس کہ اب تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا. مجھے پتا ہے تم چن چن کے لوگوں کو مارو گے. کتنے مارو گے، کتنے مارو گے. اگر مارنے سے مسئلہ حل ہو جاتا نا، تو ہٹلر بھی مسئلہ حل کر لیتا. مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. بڑی بڑی سلطنتیں بنی اس دنیا میں، انہوں نے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگ مارے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. تم تو ڈفر ہو، تم کتابیں نہیں پڑھتے ہو. یہ بادشاہ اور لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ ان کو سمجھاؤ، کتابیں اٹھا کے دیکھ لو. اس دنیا میں بڑے بڑے جہشین آئے، انہوں نے بڑی بڑی نسلیں پالی، انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فوج رکھی، اور اس فوج سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہتے لوگوں شہریوں کو قتل کیا. اس کے بعد بھی ان کا اقتدار قائم نہیں رہا.